قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون. اب بڑے یہ ایک سخت قسم کے ٹاپک کی طرف روئے سخن جا رہا ہے. یہ وہ آیات ہیں جو دنیا میں پڑھنا گستاخی شمار کی جاتی ہے. یعنی قرآن حکیم میں اتنی سخت آیات نبی علیہ السلام کے حوالے سے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس میں حالانکہ بالکل سنگولر کے سیغوں سے نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے, لیکن آپ احمد صاحب بریلوی صاحب کا ترجمہ اٹھائیں گے تو وہ ترجمہ کر دیں گے اے سننے والے, یعنی آڈینس جس کے اوپر قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے. حالانکہ یہ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے, آپ کے ذریعے سے ہمیں بھی ہے, لیکن اس کے اولین مخاطب اللہ کے محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ اب یہ میرے پاس جو ترجمہ رکھا ہوا ہے یہ پیر کرم شاہ صاحب کا ہے, انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے اے حبیب. اب آگے چل کے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, جب وہ سخت آیات آئیں گی وہ پھر تفسیر میں اپنا روح راضی کر لیتے ہیں. بے شک ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں. قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون, جو یہ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا, یعنی کبھی قرآن کو جھٹلا دیا, کبھی آپ پہ پھپتیاں کس دی, کبھی کہہ دیا کہ یہ کیسا رسول ہے بازاروں میں چلتا ہے, اور اس پہ آسمان سے فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا, اس کو وہ معجزہ کیوں نہیں دیا گیا جو اگلے انبیاء کو دیے گئے. ان ساری باتوں سے نا آپ کو ظاہر ہے دکھ تو ہوتا ہے, غم تو ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو سورۃ الانعام کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کتنا, میں نے تقریباً 40 منٹ لگائے تھے کہ اس کا مرکزی ٹاپک یہ ہے کہ اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا, اور اس کا جواب اللہ نے دیا ہے کہ اس نبی کا معجزہ ہے قرآن. اس لیے دیکھیں یہ پوری سورت قرآن کے گرد گھومے گی کہ جس طرح اگلے انبیاء کا معجزہ ہوتا تھا فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا جس پہ دعوی نبوت تھا, ویسے حضور کے کئی معجزات ہیں. دعوی نبوت والا معجزہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کرنا تھا, اور باقی پیغمبروں کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی کا معجزہ تھا. اس طرح کا جو معجزہ ہے نا وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں قرآن ہے. تو اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے جب یہ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ اس کو پیغمبر کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا. اور یہ یاد رکھیے گا سورۃ الانعام اس وقت نازل ہوئی ہے جب 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے. یہ مکی دور کی آخری صورت ہے. 13 سال حضور کا یہ باتیں سننی پڑی ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ فلاں پہ عذاب آ گیا, فلاں نبی یہ کرتا تھا, تم بھی کر کے بتاؤ نا یہ سب کچھ. تو جب یہ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا جواب دے رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, تو اے نبی بے شک یہ تمہیں تو جھوٹا نہیں کہہ رہے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات میں جھگڑا کر رہے ہیں. اے نبی یہ اگر کسی کو ٹینشن لینی ہے یا کسی کو اس بات کا غم ہونا چاہیے تو مجھے ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آپ کا جو انکار کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے آپ کو تو مانتے ہیں بحیثیت انسان کے, اللہ کے نبی کو صادق اور امین نہیں مانتے تھے, آنکھوں کا تارا نہیں مانتے تھے. آج اگر یہ آپ کے خلاف ہوئے ہیں نا تو میری وجہ سے ہوئے. ہائے ہائے ہائے. اور ہم بھی آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آج لوگ آپ لوگوں کے خلاف ہیں تو آپ ٹینشن نہ لیں, یہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہوئے ہیں. ان کو جہنم میں جانے دیں اگر یہ بات نہیں مانتے, ہمارا کیا لے رہے ہیں. اگر کوئی شخص قرآن و سنت کی دعوت سن کے حق قبول نہیں کرتا تو اس سے میری آخرت میں کیا فرق پڑتا ہے, اپنی آخرت خود برباد کر رہا ہے. تو اے نبی یہ آپ اتنا غم نہ کھائیں, یہ آپ کا انکار تو بات کی بات ہے, اصل میں تو یہ ہمارا انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا, یہ ان آیات کو نہیں مان رہے, اس میں جھگڑا کر رہے ہیں. یہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی, اور آپ کو بھی ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کا کام صرف بتانا ہے, کوئی مانتا ہے مانے, کوئی نہیں مانتا نہ مانے. وما علینا الا البلاغ, ہمارے ذمہ تو نہیں مگر پہنچا دینا. اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں گئے. سورۃ البقرہ, ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. سورہ طٰہٰ, ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں کہ لوگ بات کیوں نہیں قبول کر لیں. الا تذکرۃ لمن یخشی, قرآن تو صرف ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو ڈر جائیں. جو ڈر نہیں رہے, نہ ڈر بنے ہوئے ہیں, بدماشی پہ اترے ہوئے ہیں, قرآن میں ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے.
فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن سے آپ نے اس کو نصیحت کرنی ہے جو ڈرتا ہو. یعنی اللہ کو بھی پتا ہے جو ڈرتا نہیں ہے اس پہ قرآن کو نہیں اثر ہونا. اسی لیے قرآن کے سٹارٹ میں پہلے صفحے پہ ہے ھدی للمتقین، قرآن میں ہدایت اس کے لیے جو ڈر جائے. ھدی للناس ہے پوری انسانیت کے لیے، لیکن پوری انسانیت میں بھی وہ جو جاگنا چاہیں، جو سویا ہو اس کو آپ جگا سکتے ہیں، جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے وہ تو پہلے ہی جاگ رہا ہے، اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. ہاں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا انکار لوگوں نے کیا. یعنی آپ کے ساتھ یہ کوئی نیا کام نہیں ہوا. جب کبھی بھی توحید کی آواز اٹھی ہے تو مخالفین یہی کچھ کرتے تھے. فَصَبَرُوا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر. ٹینشن نہیں لینی. کام کیا، صبر. عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو وہ رسول بھی صبر کیا کرتے تھے اس بات پہ کہ لوگ انہیں جھٹلایا کرتے تھے. وَأُوذُوا، اور انہیں اذیت دیا کرتے تھے. حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی. اب مدد آ پہنچی آپ کے نزدیک تو شاید یہ ہوگی کہ مدد آ پہنچی اور سارا نہیں کلمہ پڑھ لیا 90 لاکھ نے. 90 لاکھ نے بھائی کدے بھی نہیں کلمہ پڑھا، نہ کسی نبی دے آتے تو نہ کسی بابے دے آتے، نہ اینی بادی سی ادو گورے ویسے ہی لتر مارن گے 90 لاکھ. اللہ کی مدد کیا آئی کہ نوح علیہ السلام کے 78 ایمان والے ان کے ساتھ بچا لیے گئے اور ان کا بیٹا، ان کی بیوی اور پوری قوم غرق. یہ مدد آئی. لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں بچا لی گئی، ان کے ساتھ ان کی اپنی بیوی اور پوری قوم پتھروں کی بارش سے برباد. یہ مدد آئی. سر اے مدد بڑی ڈاڈی جے، اے مدد نہ لگیا ہے کہ مخالفین کچلے گئے. کلمہ نہیں کسی نے پڑھا. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمات بدلنے والے نہیں. مراد یہ کہ یہ اللہ کی ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے. اللہ نے انسان کی نیچر ایسی بنائی ہے، تو جو انسان بیہیو کر رہا ہے نا، تو اگلے پیغمبروں کے کیس میں بھی جو کچھ ہوا آپ کے کیس میں بھی یہی ہوگا کہ جو لوگ قبول کریں گے وہ بچ جائیں گے، ورنہ کچھ غزوہ بدر میں مارے جائیں گے، کچھ خندق میں مارے جائیں گے، کچھ احد میں مارے جائیں گے. عذاب ان پہ آ جائے گا. لیکن میں نے شروع میں بتایا تھا اس سورت کے آغاز میں کہ نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات ہیں. آپ کا معجزہ قرآن ہے، اور آپ کے کیس میں عذاب استیصال جو اگلے انبیاء کی قوموں پر چنگھاڑ کے ذریعے سمندر میں غرق کر کے پتھروں کی بارش سے، آگ کی بارش سے آیا کرتا تھا، ہمارے نبی کے کیس میں وہ تلوار کے ذریعے آیا کہ تلوار کے ذریعے وہ لوگ قتل ہوئے. تو یہ نبی علیہ السلام کے کیس میں عذاب استیصال کی شکل بھی ڈیفرنٹ، معجزے کی شکل بھی ڈیفرنٹ. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ کے پاس اگلے رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں. یعنی 2/3 قرآن میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اگلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا. تو بس آپ نے صرف صبر کرنا ہے. آپ کے مخالفین کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اب وہ سخت ترین آیت آ رہی ہے، اور یہ وہ آیات ہیں جن کا درس دینا مسلمانوں کی اکثریت کے نزدیک گستاخی ہے، حرام ہے، توہین رسالت ہے. حالانکہ میں یہ کہتا ہوں یہ قرآن پاک کی وہ آیات ہیں کہ جو اس بات پر شاہد ہیں کہ یہ کتاب اس پیغمبر نے نہیں لکھی، ورنہ کوئی شخص، کوئی بھی ذی شعور شخص اگر کتاب خود لکھے تو اپنے بارے میں ایسی سخت باتیں نہیں لکھتا. ان سخت آیات میں سے ایک آیت یہ ہے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اے نبی اگر تمہیں دعوت حق قبول نہ کرنے والوں کا معاملہ، ان کا اعراض کرنا، آپ کی دعوت سے منہ پھیر لینا گراں گزر رہا ہے، اور آپ اس چیز کا دکھ اور تکلیف محسوس کرتے ہیں. کیا محسوس کرتے ہیں؟ کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ یہ معجزے دکھاؤ، آج ہی ہم ایمان لے آئیں گے. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نہیں دکھاؤ جی کتنے لکھا ہے، دکھا بھی دو کو نہیں لے کے آتے، آئے میں شاید شروع کر دیتے. تو اے نبی اگر آپ کو کہیں یہ گراں گزر رہا ہے نا کہ یہ منہ مانگے معجزے آپ کو نہیں دیے گئے، وہ سورہ بنی اسرائیل چونکہ پہلے نازل ہو چکی تھی، قرآن کی ترتیب میں آگے وہ 9 معجزے تھے جو حضور سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھیں، چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے. آپ ہمارے سامنے کتاب لے کے اتریں، فرشتہ آپ کے ساتھ ہو، آپ کے لیے باغ ہو جس کے نیچے
چشمے رواں ہوں، یہ سارے کام آپ کریں، پھر ہم آپ کو پیغمبر مانیں گے۔ تو اے نبی، اگر آپ کو ان کی باتوں سے گراں گزر رہی ہیں آپ پہ یہ باتیں، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ سے ہو سکتا ہے نا تو آپ کوئی زمین میں سرنگ تلاش کر لیں، اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور آپ کوئی معجزہ لا کے دکھا سکتے ہیں نا خود سے، تو لا کے دکھائیں۔ جی ہاں، کتنے سخت الفاظ ہیں۔ یعنی زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان پہ چڑھ جاؤ، اگر سیڑھی لگا سکتے ہو، لاؤ کچھ کر کے دکھاؤ کوئی کرتب، اور ان کو کوئی معجزہ دکھا کے بتا دو۔ ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کہاں سے کر سکتے تھے؟ وہ تو صرف شیخ عبد القادر جیلانی کی شان ہے، ہاں، کیونکہ وہ کہانی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا۔ اب یہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے، غصہ بھی نبی علیہ السلام پہ نہیں ہے، کافروں پر ہے۔ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر ہم نے زبردستی ایمان دینا ہوتا اور ان کی منہ مانگی ڈیمانڈز پوری کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو سب کو ہی آنے واحد میں ابو بکر عمر عثمان علی بنا دے، سب کو ہدایت پہ جمع کر دے، اور کیا ہوا ہے نا۔ عرب، ہاں عرب فرشتے ہدایت میں ہے نا، فرشتوں میں تو کافر کوئی نہیں ہے نا، سارے مسلمان ہیں نا۔ تو اللہ نے تو مخلوق انسان بنائی اس لیے تھی کہ فرشتے وہ تھے جو اللہ کی وجہ سے اللہ کو مانتے تھے، اور انسان وہ ہے جو اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے۔ اسی لیے جنت فرشتوں کے لیے نہیں ہے، جنت انسانوں کے لیے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو مانتے ہیں۔ تو اے نبی آپ نے ٹینشن نہیں لینی، یعنی مراد یہ ہے کہ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سال رائے ونڈ میں 20 لاکھ ہیں اور اگلی دفعہ 30 لاکھ جمع ہو، یہ اللہ کی خواہش نہیں ہے۔ یا ملتان اجتماع میں اس دفعہ 20 لاکھ ہیں تو اگلی دفعہ 40 لاکھ ہو جائے، نہیں، یہ ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ایسے کرنا ہوتا تو خود ہی کر دیتا، آپ کو ان تکلیف سے، جنگوں سے، فاقوں سے، کافروں کی باتوں سے، گالیوں سے نہ گزرنا پڑتا، ساروں کو اللہ تعالیٰ ایک نگاہ مار کے کر دیتا۔ یا یہ اللہ کر سکتا ہے یا بابے کر سکتے ہیں، پیغمبر تو کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ پیغمبروں کی جتنی باتیں ہیں وہ صحیح ہیں، بابوں کے بارے میں تو کہانی ہے، آپ جتنی مرضی بنا لیں۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو اے نبی تم، اب یہ جاہل عربی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی، ان لوگوں میں شامل نہ ہو۔ چلیں ہم اس کا ذرا ہلکا ترجمہ کر لیتے ہیں، جو حقیقت سے بے خبر ہے، یا اے نبی آپ جذباتی نہ ہو۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ ترجمہ کیا تھا، ظاہر ہے جی وہ یہ ترجمہ کون کر سکتا ہے؟ یہ لوگ تو گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ کہنے والا اللہ ہے، وہ اپنی مخلوق سے جس لہجے میں مرضی بات کرے، اس نے احترام کے ساتھ بات کرنی ہے اس کی، اور اپنے نبی کے ساتھ فرینکنس ہے، وہ جیسے مرضی بات کرے۔ یہ آپ بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں ان نبی علیہ السلام کو، اور شکر ہے اللہ کا فضل ہے عربی میں آپ ہے ہی کوئی نہیں ہے، سب بھی تم ہے۔ آپ کو پتا ہے جس طرح انگلش میں یو ہے نا، اے ساری مصیبتیں اردو دی ہیں جی، آپ اور تم۔ عربی میں آپ ہے ہی نہیں ہے، سب تم ہے۔ احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا قل کا، اے نبی تم فرماؤ، بڑا پیارا ترجمہ ہے۔ یعنی اللہ اپنے نبی کو یہ نہیں کہے گا آپ، خالق مخلوق کا فرق ہے، تم۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کو کہا جائے گا نا کہ آپ نے امت سے بات کرنی ہے، تو یہ کہا جائے گا اے نبی تم فرماؤ۔ امت کو آپ فرما رہے ہوں گے، لیکن اللہ اپنے پیغمبر سے تم سے بات کرے گا۔ پیغمبر کا امت کو کہنا نہیں ہوگا، فرمانا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کا حکم پہنچا رہے ہوں گے۔ تو وہ بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، حق بات تو صرف وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں۔ یہ اللہ نے تھم رول بتا دیا۔ یہ میں کہتا ہوں جی چند جو بڑی آیات ہے نا جن کو بیج پہ لکھ کے یہاں لگانا چاہیے، ان میں سے ایک آیت یہ ہے
انما یستجیب الذین یسمعون، حق بات تو صرف وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور جو مردے ہیں یعنی عقل استعمال نہ کرنے والے گویا کہ مردے ہیں، ان کو تو اللہ قیامت کے دن ہی اٹھائے گا اور وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اچھا، اب یہ پہلی قسط ہے، اس کی دوسری قسط سورۃ الملک میں آئی ہے کہ جب قیامت الدین اٹھائے جائیں گے نا ایسے لوگ، تو وہ کیا کریں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے اے کاش دنیا میں ہم نے اگر بات سن لی ہوتی اور اپنی عقل استعمال کی ہوتی تو آج ہم جہنم کی آگ میں نہ ہوتے۔ یہاں تو آیا نا کہ یہ آخرت میں جا کے اٹھیں گے، ابھی تو یہ نہیں سن رہے بات، اور سورۃ الملک میں آیا ہے کہ جب یہ آخرت میں اٹھیں گے نا تو یہی بات ریپیٹ کریں گے، کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی، اپنی عقل استعمال کی ہوتی۔ یار اس سے زیادہ آپ کا رب آپ پر اور مجھ پر کیا مہربان ہوگا کہ وہ آخرت کی فلم پہلے ہی چلا کے بتا رہا ہے کہ یہ ہونا ہے، بچ جاؤ۔ اچھا، پھر یہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کا رونا پیٹنا کام آ جائے گا، وہ کہیں گے نا جب ما کننا فی اصحاب السعیر، تو اللہ طرف میں آئے گا فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے اصلی جرم کا، تو اب پھٹکار ہے دوزخ والوں کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ اب غلطی مان لی ہے تو اللہ کہ ٹھیک ہے دوبارہ چلا جا دنیا میں پھر چنگے کام کر کے، نہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ سب سے بڑا جرم کون سا ہے جس کا اعتراف یہ لوگ کریں گے۔ دنیا میں تو کہہ رہے ہیں نا کہ انجینئر صاحب کی بات نہیں سننی، انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں ساریاں دی سنو پھر میری بھی سنو، تو پتہ لگ جائے گا کون کہانی کرا رہا ہے اور کون صحیح بات کر رہا ہے۔ تو پیغمبروں کی دعوت کے ساتھ جو رسپانس ہے نا آج بھی اسی طریقے سے ہوگا جیسا کہ پیغمبر جب دنیا میں موجود ہوتے تھے اور ان کے جو مخاطبین تھے ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے۔ وہ آتا ہے سورہ حامیم السجدہ میں، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کافر کہتے ہیں جب قرآن تلاوت کیا جائے تو مت سنا کرو اور شور ڈال دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ قرآن کی دعوت کے اوپر، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جو بھی قرآن سنتا ہے نا وہ پھر ہم سے گیا۔ تو بہتر یہ ہے، اب نبی کو تو ہم روک نہیں سکتے قرآن بیان کرنے سے، اپنے لوگوں کو روکنے کا انداز یہ ہے کہ اتنا شور ڈال دو کہ بات ہی نہ ان تک پہنچے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کس طرح دعوت حق کے خلاف یہ شور ڈال دیتے ہیں، تو اس سے ہوا کیا ہے؟ نقصان ہی ہوا ہے ان کو، فائدہ تو کوئی نہیں ہوا۔ جتنا پیٹ سے آپ ڈالے آنے تھے اپنے سے مصیبت کھڑی کر لی ہے انہوں نے۔